بسم اللہ الفتاح وبہ استعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قرآنی دعا پیش کر رہے ہیں جس دعا کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی محل سے نکالا اور مدین میں پہنچایا اور دو نبیوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا، ان کی گفت و شنید ہوئی، باہمی مکالمہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے نبوت و رسالت کا تاج ان کے سر پر سجایا ہے۔ کیسے کیسے یہ اسباب بنے ہیں، آئیے قدرت کے ذرا کچھ کرشمے دیکھتے ہیں۔ قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بتلائیے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کن مراحل سے گزرے ہیں، ذرا روشنی ڈالیے۔ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ان ایام میں جب دنیا کا فرعون وحشی بنا پھر رہا تھا، مخلوق خدا کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، معصوم بچوں کا قتل عام کر رہا تھا۔ اسی دوران ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ کوئی سمجھوتا قدرت نہیں کرتی کہ فرعون تو ابھی انتہائی حالات ڈھا رہا ہے، مظالم ڈھا رہا ہے، لوگوں کو مشقتوں میں مبتلا کر رہا ہے، لہذا اس سال ہم موسیٰ کو پیدا نہیں کرتے، اگلے سال کریں گے تاکہ فرعون بھی کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا نہیں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کرنا ہے، پھر ان کو پہنچانا بھی فرعون کے گھر میں ہے، زندہ بھی رکھنا ہے۔ پیدا ہوئے، جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں خوف و ہراس میں مبتلا ہے، دشمن سے ڈر رہی ہے کہ کہیں اس کی تلواریں میرے بچے کی، اس معصوم بچہ چمکتے چاند جیسا جس کا چہرہ ہے، اس کی گردن پہ فرعون کی تلوار نہ پڑ جائے، ڈر رہی ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے دل پر الہام فرمایا۔ وحی کی نسبت جب غیر نبی کی طرف ہو تو وہاں لغوی معنی مراد ہوتا ہے، وحی صرف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں ڈر رہی تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ کیا مطلب؟ الہام کیا کہ ان ارضعی، بلا خوف و خطر میرے پیغمبر کو دودھ پلاؤ، اس کو اپنی چھاتی سے لگاؤ، اس کی پرورش کرنا، اس کو نوجوان کڑیل جوان بنانا، فرعون کے محل میں فرعون کے ہاتھوں سے پرورش کروانا، پھر اس کے سر پر دستار نبوت رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔
آپ اس کو دودھ پلائیے۔ تو اماں نے دودھ پلانا شروع کیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اماں ڈرنے لگی، فرعونیوں کا خوف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو صندوق میں ڈالو اور دریا میں پھینک دو۔ اللہ، میں دریا کی بے رحم موجوں کے کیسے اپنے چمکتے چاند کو سپرد کروں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرو نہ خوف کرو، یہ غم نہیں ہونا چاہیے، میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اسی معصوم بچے کو واپس بھی لوٹائیں گے اور حیثیت بھی عطا کریں گے۔ کس چیز کی حیثیت؟ نبوت و رسالت کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا اپنے دل کو تھامتے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں اس غم کو ظاہر کر بیٹھتی، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کے ساتھ رابطہ نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا پروردگار عالم کی اصطلاحات، کیا خوبصورت عنوانات ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا موسیٰ کی اماں کے دل کے ساتھ رابطہ تھا تو ہم نے اطمینان نازل کر دیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اسے یقین آ جائے، مومنین میں سے ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ایمان اور ایقان کی جہاں نسبت آتی ہے وہاں اذعان مقصود ہوتا ہے، یقین مقصود ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تاکہ وہ مضبوط ایمان والی ہو جائے۔ اپنی بیٹی کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے کہ بیٹی، میں اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کر رہی ہوں اور تو آہستہ آہستہ چلتی جا اور دیکھتی جا۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دریا کے کنارے، اپنی آنکھوں کے کناروں سے دیکھ بھی لیتی ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ اسی صندوق کے ساتھ آ رہی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ چلتے چلتے اللہ رب العزت نے دریاؤں سے نہروں میں اور نہروں سے فرعون کی نہر میں، آگے فرعون کے نوکر چاکر ملازم بیٹھے ہوئے، اس کی باندیاں بیٹھی ہوئی، غلام بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہی ہے۔ اس صندوق کو پکڑا، لے کر گئے، اور جب باہر لے کر گئے تو دیکھنے لگے، کھولنے لگے، اماں آسیہ بھی وہاں کھڑی ہوئی ہیں جو کہ صدیقہ کائنات ہیں۔ 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے مقام صدیقیت عطا فرمایا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ایک امرأ فرعون کی بیوی کو بھی اللہ نے نبوت کے بعد کا سب سے بڑا مقام صدیق ہے، صدیقیت عطا فرمائی۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 وہ خواتین ہیں جن کو اللہ نے مقام صدیقیت عطا فرمایا ہے۔ نہ دینے پہ آئیں تو وقت کے نبی نوح علیہ السلام کی بیوی کو ایمان نہ عطا کریں۔ اگر نہ دینا مقصود ہو تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان سے فارغ کر دیا ہے۔ یہاں فرعون کی بیوی ہے، مقام صدیقیت ہے۔ جب انہوں نے صندوق کو کھولا تو دیکھا
چمکتا چاند ہے، بڑا حسین و جمیل۔ فرعون کا ارادہ کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اما آسیہ کہتی ہیں لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کیجئے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد بنا لیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ چلو اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، یہ نفع مجھے تو نہیں دے گا، تجھے دے تو دے۔ تو اما آسیہ کو تو وہ نفع ملا، اللہ عز و جل نے جنت کا سردار بنا دیا ہے اور انبیاء کے سردار کے ساتھ ان کو بیاہ دیا ہے پروردگار عالم نے۔ اور فرعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاش کہ وہ کہہ دیتا کہ ہاں ہاں میرے لیے بھی نفع کا باعث بنے گا، خدا اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ محرومی قسمت، بد نصیبی مقدر ہوتی ہے، بدبخت ماں کے پیٹ میں بھی بدبخت ہوتا ہے۔ تو فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو دودھ پلاؤ، اس کی خدمت تواضع کرو، یہ پلے بڑھے پھلے پھولے ہمارے گھر میں رہے۔ دودھ پلانے والی آ گئیں، کسی کے چھاتی کے ساتھ منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی ہوئی، کہا کہ میں آپ کو ایک عورت بتاؤں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں گے، اس کے خیر خواہ بھی ہیں، اس کو دودھ بھی پلائیں گے، بچہ بھی دودھ پی لے گا۔ تو ٹھیک ہے، فرعون نے کہا ٹھیک ہے، کسی کا دودھ تو پیتا نہیں ہے، جس کا دودھ پیے اس کو بلاؤ، یہ لو خرچہ اور لے آؤ اس عورت کو جو اس کو دودھ پلائے۔ بہن چلی گئی اور جا کر اماں کو بلا لائی۔ اماں آ گئی، فرعون نے کہا تنخواہ دوں گا، تمام قسم کی سہولیات فیسلٹیز دوں گا آپ کو، یہاں رہو شاہی پروٹوکول کے ساتھ۔ اماں نے کہا نہیں میں تو گھر جاؤں گی۔ واپس آئی، اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر آئی۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پھر اس کو اس کی اماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقرّ عینھا، تاکہ آنکھیں ٹھنڈی کرے، اپنے بیٹے کے اس چہرے کو دیکھے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جس پر میں نے اپنی محبت کے انوارات بکھیر دیے ہیں۔ فرعون جیسا ظالم شخص جو قتل کا ارادہ رکھتا تھا وہ بھی ان کے سامنے نرم پڑ گیا، چہرے پر جب نظر پڑی۔ کئی تقرّ عینھا، آنکھیں ٹھنڈی کرو، ولا تحزنا، غمگین نہ ہو، ولی تعلم ان وعد اللہ حق، یقین کیجئے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیسے اللہ نے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کر دیا۔ تو بہرحال پھر واپس آئے، فرعون کے محل میں پلتے رہے، کڑیل جوان ہو گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت، ہین غفلت من اہلہا، غفلت کا ٹائم ہے، کہلولے کا ٹائم، لوگ گرمی کے وقت اپنے گھر میں سوئے پڑے ہیں۔ اس ٹائم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دو آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ هَذَا مِن شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور وہ ان کے دشمن کی قوم کا، فرعونی قوم کا تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جو ان کے اپنے گروہ کا تھا، دشمن قوم کے آدمی کے خلاف مدد چاہی موسیٰ علیہ السلام سے۔ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس کو کہا چھوڑ دو میاں۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا، فرمایا چھوڑ دو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں چھوڑتا۔
فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام خدا کے کلیم طاقتور پیغمبر، ایک مکے میں کام تمام کیا، مکہ لگایا، آدمی وہیں مر گیا۔ تو پھر دوسرے دن یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، فوراً کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو عمل شیطان ہے، میں نے کیا کر دیا، شیطان بدبخت ہے، میں نے تو مکہ مارا، میں نے کہا مرے گا نہیں، وہ تو مکے میں مر گیا ہے۔ اور انہ عدو مضل مبین، شیطان بڑا گمراہ کن دشمن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، فوراً استغفار کیا۔ یہاں علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ ایک وقت کا نبی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ان کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا، بعثت نبوت نہیں ہوئی، بعثت نبوت سے پہلے بھی جو نبی بننا ہوتا ہے وہ ولایت کے اعلیٰ مدارج پر فیض ہوتا ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر۔ اللہ کا سب سے بڑا ولی اس زمانے کا وہی ہوتا ہے جس نے کل نبی بننا ہے۔ تو استغفار کیا، فوراً احساس ہو گیا، تو فرمایا ربی بما انعمت علی، اے میرے رب آپ نے مجھ پر انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی بھی مجرمین کا حمایتی نہیں بنوں گا، اے اللہ اب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، دوسرے دن ڈرتے ڈرتے شہر سے نکلے، دیکھا کہ وہی آدمی پھر لڑ رہا ہے اور بلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو کل لڑ رہا تھا۔ بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، یستصرخ، زور سے پھکارا، قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ انک لغوی مبین، مجھے تو لگتا ہے کہ تو واضح سرکش ہے، تیرے اندر بڑے نقص ہیں، تیری کمزوریاں ہیں، ٹیڑھا پن ہے تجھ میں، غویج، غوا یغوی ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، سرکشی کو کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیڑھا پن تیرے اندر ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے لڑ رہا ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے ہوا عدو اللہما، جو ان دونوں کا دشمن ہے، آج والے کا بھی دشمن ہے، کل والے کا بھی دشمن، اس کو بھی مروایا، آج اس کو مروانا چاہتا ہے۔ جب ارادہ کیا پکڑنے کا تو اس منافق نے کہا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، اے موسیٰ کیا تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل تو نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے۔ وہ تحقیق و تفتیش ہو رہی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اس بدبخت نے بتایا، وہ دوسرا آدمی چھڑواتے ہوئے وہاں سے نکلا اور جا کر فرعونیوں کو خبر دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام قاتل ہیں اس کے۔ فرعون نے اپنی کابینہ کو بلایا، فوراً مشورہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ایک خیرخواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، شہر سے نکلا، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ولما توجہ تلقاء مدین کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، آج ان سے بچا لے۔ اور چلتے چلتے کئی ایک مراحل سے گزرے، مختلف قسم کی جگہوں سے، ڈراؤنے مقامات، ویرانے اور جنگلات، گزرتے گزرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، مدین پہنچے، فرمایا ربی یہدینی سواء السبیل، اللہ رب العالمین جو میرا رب ہے میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ولما ورد ماء مدین،
جب مدین کے پانی کے مقام پہ موسیٰ علیہ السلام وارد ہوئے پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، بہت سے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کا ہجوم ہے، جم غفیر ہے، اور وہ پانی پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، دو لڑکیاں نوجوان وہ کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں، اپنی بکریوں کے ریوڑ کو روکے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، تو ان جب نوجوان باحیا لڑکیوں کو دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے۔ فرمایا قال ما خطبکما، کیا معاملہ ہے تمہارا، کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم تو پانی نہیں پلا سکتی حتیٰ کہ یہ تمام چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر لے جاتے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے جو ابا ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور ہم بکریاں چراتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اس کنویں کے علاوہ کوئی اور کنواں بھی ہے؟ فرمایا ہاں قریب ایک اور ہے، اس کے منہ کے اوپر بھاری پتھر پڑا ہوا ہے، 10 طاقتور نوجوان آتے ہیں تو پتھر ہٹاتے ہیں، تب کوئی آدمی اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو آؤ، لے گئے، اکیلے اس پتھر کو اٹھایا، ایک طرف کر دیا، انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اور جا کر جب وہ روانہ ہوئی فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، جب ان دونوں کو پانی پلوا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر درخت کے سائے کی طرف آ گئے اور یہی دعا پڑھی، جس کے بعد پروردگار عالم نے سارے اسباب پیدا فرمائے، ظالم سے نجات بھی عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا مسئلہ بھی حل کر دیا، گھر بھی عطا فرمایا، بکریوں کی صورت میں پروردگار عالم نے مال بھی عطا فرما دیا، اور اللہ عز و جل نے سب سے بڑی نعمت نبوت سے بھی نوازا، وہ تو پہلے سے طے تھا، باقی یہ دعا، اس دعا کے اندر سب کچھ موجود ہے، ساری چیزیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے جو آدمی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو اس کو چاہیے اس دعا کا تہجد کے وقت اہتمام کرے، اس دعا کو پڑھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، درخت کے نیچے بیٹھ کے کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ عز و جل کی نازل کردہ نعمتوں کا میں بہت زیادہ مستحق ہوں، وہ غنی اور کریم ہے، میں محتاج اور فقیر ہوں، مجھے اللہ کی نعمتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ٹائم ہے کہ میں اللہ کی ایک ایک نعمت کا محتاج، ویسے ہر وقت انسان محتاج ہے، جب کوئی سہارا ہی نہ ہو، دائیں بائیں کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو، تو فرمایا کہ اللہ عز و جل ہی بہترین سہارا ہے، اس کی نعمتوں کا مستحق ہوں۔ تو وہ نوجوان لڑکیاں پہنچی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، نبی کی بیٹیاں ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو حال سنایا، ابا جان آپ نے ملازم رکھنا تھا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، آج ہم نے ایک بڑا بہادر، بڑا مضبوط آدمی اور طاقتور اور امانت دار آدمی دیکھا ہے، ہم نے قوی و امین ہے، نگاہ کی بڑی حفاظت، کام بہت اچھا کر لے گا، آپ اسی کو اپنے ہاں ٹھہرا لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ اب وہ آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، آ کے بلایا، فرمایا کہ آؤ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جان آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے پیچھے چلو، جس طرف مڑنا ہو تو مجھے بتانا، آگے سامنے سے نہیں۔ حضرت خود آگے چلتے گئے، جس طرف جانا ہوتا وہ بتا دیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف رخ کرتے گھر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی،
حضرت سمجھ گئے شعیب علیہ السلام کہ اس نے آنے والے وقت میں اللہ کا کلیم بننا ہے، خدا کا نبی بننا ہے۔ گفت و شنید ہو رہی تھی، اسی دوران کھانا پیش کر دیا، فرمایا کھانا کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا یہ خاندانی معاملہ ہے، جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں اس کی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ میں بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت میں کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہمارا بھی یہ خاندانی معاملہ ہے کہ ہم اپنے مہمان کو ہر حال میں کھانا کھلاتے ہیں، یہ اجرت نہیں ہے، آپ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا، مجھے آپ بتائیے کون شخص ہے جو کسی اجنبی آدمی کو اپنی بیٹی دینے کا فیصلہ کر دے۔ بذریعہ وحی اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا نبی ہے، آنے والے وقت میں اس نے نبی بننا ہے، فرعون کے مقابلے میں اس نے کھڑا ہونا ہے، اس کی ذلت و نکبت و رسوائی کا اس نے سبب بننا ہے، آپ اس کے ساتھ یہ معاملات طے کر لیجئے۔ تو فوراً فرمایا اہدبن تیہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال میری بکریاں چرائیے، یہ حقمار ہو جائے گا، میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر دیں گے، جس کے ساتھ آپ چاہیں نکاح کر دوں گا میں۔ اسی لیے بیٹی والے کو چاہیے خود جا کے بات کرے رشتے کی۔ آج شرم کر کے بیٹھ، کوئی آئے تو رشتہ کریں، شرم ہے یہ۔ کوئی آئے گا پیغام لے کے تو ہم رشتہ کریں گے، ہم خود جائیں کسی کے پاس کہ ہماری بیٹی جوان ہے۔ اللہ کے نبی سب سے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری بیٹی لے لیجئے آپ، میں نکاح کر دیتا ہوں۔ تو معاملات طے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا 8 سال طے ہیں، 10 سال اگر کریں گے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، کسی قسم کی زیادتی مجھ سے نہیں ہوگی۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، میرے معاملات آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے، ان قریب آپ مجھے نیک پائیں گے۔ قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت یہی دونوں مدتیں ہیں، ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کرنا چاہوں مجھے اختیار ہے۔ فلا عدوان علی، میرے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، میں اس پر اللہ کو کارساز سمجھتا ہوں۔ ہم دونوں کے یہ معاملات جو طے ہوئے ہیں ان پر اللہ گواہ ہے۔ آگے واقعہ چلے گا انشاءاللہ العزیز، کبھی کسی اور وقت میں بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر چلے تھے، بکریاں تھیں، غلام بھی تھا، ایک نوکر ساتھ چلے، اور وہاں قریب کوہ طور کے قریب پہنچے۔ اب آگ کی ضرورت پڑی، بیوی کو سردی لگی، سخت سردی کا موسم تھا، آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ واقعات انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محتاجی کو دور کیا۔ اسی طرح جو آدمی بھی دنیاوی سہارے اور اسباب اس کے ٹوٹ چکے ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تہجد کے وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد صلاۃ الحاجت ادا کرے اور 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اول آخر درود شریف، انشاءاللہ العزیز اس کے تمام معاملات زندگی کے اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔